ذرا سوچیں، ایک ایسی جگہ کا تصور کریں جو ہر چیز سے خالی ہو، ایک ایسی دنیا جہاں صرف آپ ہوں اور گہرا مکمل سناٹا، ایک ایسا خلا جہاں آپ کی اپنی سانسوں کی آواز بھی ایک گونج کی طرح لگے۔ دیکھیں، یہ کوئی فلسفیانہ خیال نہیں ہے، نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سائنس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور وہ بھی انتہائی اور کافی متنازع تجربات کے ذریعے۔ ایسے تجربات جہاں انسانی ذہن کو اس کی آخری حد تک دھکیل دیا گیا۔ اور اسی جواب کی تلاش میں ہم انسانی نفسیات کی ان گہرائیوں میں جا پہنچے جہاں حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر بس مٹ جاتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سائنس نے اس حسی محرومی یعنی سینسری ڈیپریویشن کے خلا میں آخر کیا دریافت کیا اور اس کی انسانی قیمت کیا تھی۔ اچھا، ایک بات یہاں بالکل صاف کر لینی چاہیے، ان تجربات کا مقصد کوئی علاج نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ انسانی ذہن کی برداشت کی حد آخر ہے کہاں، جب اسے اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی خود اپنے آپ سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس سب کے پیچھے ایک بہت بنیادی سائنسی اصول کام کر رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا دماغ مسلسل معلومات کا بھوکا رہتا ہے، بالکل ایک ایسے انجن کی طرح جسے چلنے کے لیے فیول چاہیے۔ تو جب باہر کی دنیا سے آنے والے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو دماغ اپنے اندر ہی ایک نئی دنیا بنانے لگتا ہے، اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سب کچھ خوفناک ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اکثر ہمارے بدترین خوابوں سے بنی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس تجربے کے مراحلوں میں داخل ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیمبر کے اندر اصل میں ہوا کیا۔ چلیں اس تاریک کمرے میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، اسے خاص طور پر ایسا بنایا گیا تھا کہ انسان کی تمام حصے کام کرنا چھوڑ دیں اور وقت کا احساس تک ختم ہو جائے۔ سمجھیں ایک زندہ قبر جہاں صرف آپ کے خیالات کی گونج باقی تھی۔ تجربے کے پہلے کچھ گھنٹوں میں ذہن اس عجیب غیر معمولی خاموشی سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو دماغ اپنے ہی خلاف لڑ رہا ہوتا ہے۔ شروع میں کیا ہوا؟ بے چینی ہونے لگی، وقت کا اندازہ ختم ہو گیا، انسان خود سے باتیں کرنے لگا، اور ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جو وہاں تھیں ہی نہیں۔ یہ خاموشی کا پہلا حملہ تھا، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ صرف 12 گھنٹے بعد حالات تیزی سے بگڑنے لگتے ہیں۔ وہ جو مزاحمت کی ایک دیوار تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ذہن حقیقت پر اپنی نازک گرفت کھونے لگتا ہے۔ اب یہ صرف سرگوشیاں نہیں رہیں، نہیں، اب تو باقاعدہ وہم نظر آنے لگے، سنائی دینے لگے۔ اندھیرے میں سائے ہلتے ہوئے محسوس ہوتے اور خوف بے قابو ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب دشمن باہر نہیں، اندر تھا۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب حقیقت چھین لی جائے تو ذہن اپنی حقیقت خود بنا لیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ یہ ایک دفاعی میکانزم ہے جو خود ہی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ۔ یہ تجربے کا آخری اور سب سے تباہ کن حصہ تھا، جہاں ذہن کا انہدام مکمل ہو جاتا ہے اور انسان کی اپنی ذات کا قلعہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج پر پہنچ کر انسان خود سے بنیادی سوال پوچھنے لگتا ہے، میں کون ہوں؟ یادیں ایسی دھندلی ہو جاتی ہیں کہ شناخت خود ایک وہم بن کر رہ جاتی ہے۔ انسان اپنے ہی ذہن میں ایک اجنبی بن جاتا ہے۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ اور پریشان کن بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے تجربے کو دو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک سائنسدان کا نظریہ اور دوسرا اس شخص کا جس نے یہ سب خود جھیلا۔ دیکھیں، ایک طرف سائنسداں کی لاگ بک میں لکھا تھا تناؤ کا رد عمل یا نیورولوجیکل اڈیپٹیشن، اور دوسری طرف اس شخص کے لیے اس کا مطلب تھا تنہائی، دہشت اور ٹوٹنے کا وہ احساس جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جملہ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے جو سائنسی مشاہدے اور ذاتی اذیت کے درمیان ہوتا ہے۔ سائنس نے اعداد و شمار تو ریکارڈ کر لیے، روح کی چیخیں نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے خطرناک تجربات کیے ہی کیوں گئے؟ کیا علم کی پیاس انسانی وقار سے زیادہ اہم ہے؟ آخر ان کا مقصد کیا تھا اور ان کی انسانی قیمت کیا تھی؟ اچھا، ان تجربات کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جیسے فوجی قیدیوں سے تفتیش کے طریقے بہتر بنانا،
خلابازوں پر طویل تنہائی کے اثرات کو سمجھنا، اور یہاں تک کہ انسانی رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، یعنی علم کے نام پر طاقت کا حصول۔ لیکن سب سے افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ چیمبر سے باہر آنا بحالی کی ضمانت نہیں تھا۔ تنہائی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ رہائی کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں۔ اور آخر میں ان تجربات سے یہ اخلاقی سبق ملا کہ علم کی تلاش میں انسانی وقار کی ایک حد ہونی چاہیے، ایک ایسی لکیر جسے کبھی بھی عبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں واپس اپنے اسی بنیادی سوال پر لے آتا ہے، جب باہر کوئی نہیں ہوتا، جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے، تو انسان اپنے اندر موجود کس سے بات کرتا ہے؟ اپنے خدا سے یا اپنے آسیبوں سے؟ شاید جواب یہ ہے کہ جب آواز چھین لی جائے تو ذہن چیخنا شروع کر دیتا ہے۔